جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لے آئے تب ان پر الہام ہوا کہ اے آدم تم اور حوا جا کر سراندیب میں جا رہو، وہاں تمہاری اولادیں ہوں گی۔ رضائے الہی سے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آ گئے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 پارے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو دنیا کے کام سکھائیں، لیکن اس وقت دنیا پر آگ موجود نہیں تھی۔ آواز آئی اے جبرائیل دوزخ کے داروغہ سے آگ لے آؤ۔ جب حضرت جبرائیل نے دوزخ سے آگ لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دی، جب اس کی تپش سے حضرت آدم کا ہاتھ جلا تو حضرت آدم نے آگ زمین پر پھینک دی۔ وہ آگ زمین کے 7 طبق کو چیرتی ہوئی پھر دوزخ میں چلی گئی۔ اسی طرح 7 مرتبہ ہوا اور آگ ہر بار دوزخ میں جا رہی۔ آواز آئی اے جبرائیل 7 رحمت کے دریاؤں میں دھو کر آگ کو لے جاؤ۔ حق تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے 2 پتھروں کو آپس میں رگڑا تو آگ نکلی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے کام اور کھیتی کرنا سکھائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا، اور بعض روایت میں ہے کہ 2 گائے عین البقر سے لا دیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تم اپنے ہاتھ سے کھیتی کر کے اپنی غذا حاصل کرو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی شروع کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہل جوتا تو بیل نے مکاری کی، کبھی رکتا تو کبھی چلتا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اسے لکڑی سے مارا۔ بیل نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا اور رویا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیل سے پریشان ہو کر اس کو چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بولے اے آدم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم بولے کہ بیل نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ اللہ بیلوں کی زبان پر مہر لگا دے گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کی کھیتی کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں سکونت اختیار کی۔ پھر حضرت حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حضرت حوا کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہیں تھی۔ روایت ہے کہ حضرت حوا 120 بار حاملہ ہوئیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 180 بار حاملہ ہوئیں، اور ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تب حضرت جبرائیل آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا خدائے تعالیٰ نے تم کو سلام بھیجا ہے، اور کہا کہ دونوں بھائی کو دونوں بہن کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے شادی کا حال اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، اس کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے تو اسے مان۔ اس نے کہا تم حابیل کو اچھا سمجھتے ہو اس لیے ایسا کہتے ہو۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد قابیل نے حسد کیا اور حابیل سے کہا تو میری بہن کو طلاق دے۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہیں کروں گا۔ جب حضرت آدم نے یہ سارا ماجرا سنا تو انصاف کرنے کے لیے فرمایا دونوں بھائی کوہ مینا پر جاؤ، 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی الہی ہماری قربانی قبول کر۔ تبھی ایک آگ آ کر حابیل کی قربانی جلا گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ وہ کوہ مینا آج بھی قربانی کی جگہ ہے اور حاجیوں کی قربانی آج بھی وہیں ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر اپنے باپ کے پاس واپس آئے تو حضرت آدم نے فرمایا اے قابیل تیری بہن اقلیمہ حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں لگ گیا
सोचता था कि किसी तरह मौका मिले तो मैं इसको कत्ल कर दूं। एक रोज काबिल ने हाबिल से कहा कि मैं तुझको मार डालूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो तेरी औलादें मेरी औलादों को चिढ़ाएंगी कि कुर्बानी हमारे बाप की कबूल हुई थी, तुम्हारे बाप की नहीं। हाबिल ने कहा, ए भाई, इसमें मेरी क्या खता है, ये तो खुदा का फैसला था। अच्छा, अगरचे तू मुझे मारेगा लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा और भाई होने का हक अदा करूंगा, लेकिन रोजे महशर तुझे इसका हिसाब देना होगा। वो इस बात को सुनकर और भी गुस्सा हुआ और हाबिल का दुश्मन बन गया। एक रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए गए हुए थे, तभी काबिल ने हाबिल को मारना चाहा। उसने देखा कि हाबिल एक बकरियों वाले कमरे में सो रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हाबिल को कैसे मारे। तभी वहां शैतान मरदूद आ गया। शैतान मरदूद के हाथ में एक सांप था और एक पत्थर था। शैतान ने सांप को जमीन पर रखकर पत्थर मारा, जिससे सांप मर गया और शैतान वहां से चला गया। बस इसी बात से सबक लेकर काबिल ने एक पत्थर जमीन से उठाकर हाबिल के सर पर मार दिया, जिससे हाबिल की मौत हो गई। भाई की मौत के बाद काबिल फिक्रमंद हुआ कि अब लाश का क्या करूं। तभी अल्लाह ने 2 कौवे जमीन पर भेजे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और जमीन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। काबिल ने भी ऐसा ही किया, हाबिल के लिए कब्र खोदी और दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबिल को दफन करके घर वापस जाने लगा, तभी जनाबे बारी ताला से आवाज आई, ए जमीन, इसको पकड़ ले। हुक्म इलाही से जमीन ने उसको कमर तक धंसा दिया। फिर काबिल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रब्बे जुल जलाल, इब्लीस भी तेरी बारगाह में मरदूद हुआ था, उसको जमीन ने क्यों नहीं पकड़ा। आवाज आई, इब्लीस ने अपने भाई का कत्ल नहीं किया था। वो बोला, खुदाया, मेरे बाप ने गंदुम खाकर तेरी नाफरमानी की थी, उनको भी जमीन ने नहीं पकड़ा। आवाज आई, तेरे बाप ने किसी पर जुल्म नहीं किया। फिर अल्लाह की तरफ से इताब हुआ और काबिल सीने तक जमीन में धंस गया। फिर काबिल ने कहा, या रब, मैंने अपने बाप से सुना है कि तूने दुआ कबूल की थी उस कलमे की बरकत से, यानी जो अर्श आजम पर ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, उसी कलमे की बरकत से मेरा गुनाह बख्श दे। फिर निदा आई, ए जमीन, इसको छोड़ दे। तो जमीन ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह ने एक फरिश्ते को सवार की सूरत में काबिल के पास भेजा। फरिश्ते ने काबिल के नेजा मारा, जिससे वो मर गया। फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया। फिर फरिश्ते ने नेजा मारा और फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया। इसी तरह उसका हाल क़यामत तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।